Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Arsalahu bil haqqi bashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا اور آخرت کے گھر کو جزا اور سزا کا دن بنایا۔ دنیا کے اندر انسان کو آزمایا جاتا ہے، مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف آزمائشوں کے ساتھ
مختلف طریقوں کے ساتھ اس انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میں تمہیں کس طرح آزماؤں گا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا میں تمہیں اس دنیا کے اندر آزمائش دے کر آزماؤں گا، اور دشمن کے ڈر سے، دشمن کا خوف تمہارے دل میں بٹھا کر تمہیں آزماؤں گا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہیں آزماؤں گا، مال اور جان میں، مال کے نقصان میں تمہیں آزماؤں گا، اور بیماریاں دے کر تمہیں آزماؤں گا، پھلوں کی کمی میں تمہیں آزماؤں گا۔ یعنی ان تمام آزمائشوں کے اندر تمہیں مبتلا کروں گا۔ تو جو ان آزمائشوں میں مبتلا ہوگا اور اس کے بعد اس نے استقامت اختیار کر لی، تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ان آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد جو استقامت اختیار کر گئے اور جنہوں نے اپنا دعویٰ سچا کر دکھایا مسلمان ہونے کا، اللہ کو رب ماننے کا، تو ان کو اللہ رب العزت نے چند بشارتیں دی ہیں۔ وہ چند بشارتیں آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس بات کہنے پر ان کو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، طرح طرح کی اذیتیں ان کو پہنچائی گئیں، جیلوں میں بند کر دیا گیا، کنبے قبیلے نے ان کو چھوڑ دیا، وہ تنے تنہا رہ گئے، انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ان کو، لیکن ثم استقاموا، وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو بشارت دیتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ،
فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافو، تم غم نہ کرو، ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، التی کنتم توعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس استقامت کے پہاڑ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن وہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دنیا میں جتنی بھی مشقتیں آئی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور صحابہ اکرام کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں یہ ان کے مقابلے میں کم ہیں۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ادھر تم رہو ادھر ہم رہیں گے۔ تو ایک صحابی کو انہوں نے پکڑ لیا اور لا کر ان کے سامنے کھڑا کیا مسلمہ کذاب کے۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے آواز نہیں آتی، یعنی اس آواز کے سننے سے میں بہرا ہوں۔ اور جب اس نے کہا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اس ظالم نے کہا اس کے ایک بازو کاٹ دو، ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا، انہوں نے کہا مجھے آواز نہیں آتی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے دونوں پاؤں اس کے کاٹ دیے، ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور ساتھ ساتھ پوچھتا جاتا، پھر ان کے جسم کو نوچنا اس نے شروع کر دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ڈٹ کے گواہی دیتے۔ تو عظیمت کے راستے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے، اور پھر تابعین، اسی راستے پر چلے۔ بے شمار تابعین ہیں جن کے ساتھ وقت کے ظالموں نے، جابروں نے ایسے ایسے ظلم کیے
کہ انسان سن کے دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک تابعی کو بغیر جرم کے 70 کوڑے مارے، کوئی جرم نہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی آخرت کو بنا لیا۔ حجاج بن جو اتنا بڑا ظالم تھا، یہ قرآن کے اوپر زبر زیر جو لگے ہیں یہ حجاج نے لگائے ہیں۔ تو اس نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو یہ جرم دے کر شہید کیا کہ یہ باغی ہے۔ ان کا مکالمہ روایات میں موجود ہے۔ حجاج کہتا ہے بتاؤ میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا۔ کہا جیسے تو اپنے آپ کو قتل ہونا چاہتا ہے، جیسے اپنے آپ کو قتل ہونا پسند کرتا ہے، مجھے ویسے قتل کر۔ تو حجاج نے پھر کہا کہ ابھی چند منٹوں بعد تجھے ہم قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے تو میں تجھے اپنا معبود مان لیتا ہوں۔ آج یہ باتیں سناتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں جو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہے تھے۔ تو اس نے جلاد کو کہا ان کو قتل کر دو۔ پہلے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ ہاں میری خواہش ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ تو کہا اس کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے نہیں دینا، قبلے سے اس کا منہ ہٹا دو۔ اب اس بیچارے کو کیا خبر تھی کہ جس کے ساتھ میں نے ٹکر لی ہے یہ معمولی بندہ نہیں، یہ بہت بڑا عالم ہے، اور روئے زمین پہ ان سے بڑا عالم اس وقت تھا نہیں جس سے وہ پنگے بازی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے نماز میں آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جدھر تمہارا جی چاہے منہ کر لو ہم وہاں ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس حجاج نے کہا کہ ان کو الٹا لٹا دو۔ اور جب ان کو شہید کیا تو اتنا زیادہ خون ان کا بہا کہ اس کے تخت کے نیچے تک خون آ گیا۔ اس نے پوچھا طبیبوں سے کہ میں نے تو اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کسی کا اتنا خون نہیں بہا، ان کا کیوں خون زیادہ بہہ رہا ہے؟ تو طبیبوں نے بتایا کہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی تیرا ڈر نہیں تھا، ورنہ کسی کو پتہ چل جائے تو نے ابھی مرنا ہے 5 دن بعد تو وہ سوکھ کے ٹانٹا ہو جاتا ہے، خون اس کا جل جاتا ہے۔ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی، اتنے ظلم کیے گئے، اور اس ظلم کے بعد یعنی اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی ان حضرات نے دین کو کما حق کہو ہم تک پہنچایا ہے۔
یہ تو صحابہ اور تابعین کی باتیں ہیں. یہ ابھی قریب کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور تو چھوڑو، وہ ہمارے جس کو تم دشمن کہتا ہے نا، اس نے بھی اقرار کر لیا ہے. ایک دفعہ نام لیا نا ان کا تو ٹانگیں اس کی کاپنی شروع ہو گئی ہیں. ویڈیو موجود ہے. علماء دیوبند کا نام ایسے نہیں لیا جاتا. جعفر تانیسی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے سرتاج ہیں، انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن پہ ہندوستان کی زمین کو انگریز نے تنگ کر دیا تھا، وہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ گئے. اور یہ شاملی کا جہاد جو آپ پڑھتے ہیں، اس کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے جو سپہ سالار تھے وہ دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور ان میں پہلا جو شہید ہونے والا ہے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے. یہ انگریز ویسے ہی نہیں چلا گیا، بڑی مشقتوں کے بعد اس نے مسلمانوں کا پیچھا چھوڑا، اور جنہوں نے قربانی دی ہے آج ان کا سر فخر سے بلند ہے، اور دین کی صحیح ترجمانی وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. جو بک جاتے تھے کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، وہ آج بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.